کو مضبوطی مل جائے. بالکل. ایک بہت مشہور شاعر تھے ہیں جوش ملیح آبادی, نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. وہ ایک دوسرے شاعر کے بہت مشہور تھے, آرزو لکھنوی. تو اس سمے میں جو کوئی آ جاتا تھا تو اس کے لیے ناشتہ یا کھانا جو بھی ہوتا تھا وہ آج کی جیسے تو ہوتا نہیں تھا کہ چائے آ گئی ہے, بسکٹ آ گیا, دال بٹ آ گیا. اس سمے جو ہے کہتے تھے مشروب, یعنی وہ چیزیں, وہ شربت جو پیے جاتے تھے, اور خاص طور سے اس زمانے میں جو لوگوں کو پسند تھا وہ تھا ملائی. اور ملائی کے اوپر شکر ڈال کے پیش کی جاتی تھی, لیجیے حضور. تو جو ان کا خادم تھا, جو کام کرتا تھا, وہ لا کے اس نے ناشتہ لگایا. تو جب انہوں نے جوش ملیح آبادی نے ملائی اٹھا کر چمچے سے منہ میں رکھی اور اس کو چبایا, تو اس سے جو شکر اسے پڑی تھی اس کی کرکراہٹ آئی. تو انہوں نے سر اٹھا کر, ہاں, چر چر کی آواز ہوئی تو انہوں نے سر اٹھا کر آرزو لکھنوی کی طرف دیکھا, اور صرف اس اشارے سے آرزو لکھنوی بات سمجھ گئے کہ یہ تو بدتمیزی. جب وہ چلے گئے تو انہوں نے اس خادم کو بلایا, نوکر کو بلایا, اور اس کو نوکری سے نکال دیا. تو ان کی گھر والی نے, شکر کی بات ہے, ہاں, گھر والے نے پوچھا کہ اتنی پرانا خادم تھا, آپ نے اس کو نکال دیا؟ کہ لیں اس نے میری بہت بے عزتی کروا دی. اس کمبخت کو یہ نہیں معلوم کہ بالائی کے اوپر, ملائی کے اوپر جو شکر ڈالی جاتی ہے وہ پیس کے ڈالی جاتی ہے تاکہ کھانے میں منہ سے کرکراہٹ کی آواز, کر کی آواز نہ آئے. تو یہ نفاست تھی لکھنؤ کی تہذیب, یہ لکھنوی نفاست تھی. یہ نفاست, اسی لیے صرف ایک جو دلی کے کلچر سے فرق یہی ہے. بیسک فرق یہ تھا کہ نفاست یہ تھی کہ جو آئیڈیل, جو